وجود دینے کے بعد اللہ رب العزت نے ہر مخلوق کو ایک فطری ہدایت سے بہرہ یاب فرمایا ہے۔ آپ دیکھیے ایک شہد کی مکھی جو ہے، وہ شہد کی مکھی کس طرح پھیکا رس لے کر آتی ہے، اپنے پیٹ میں جمع کرتی ہے، ایک چھتا بناتی ہے، چھتا مسدس ہوتا ہے، اس کے 6 اضلاع ہوتے ہیں، اور وہ جو 6 اضلاع ہیں وہ بغیر پرکار کے نہیں بنائے جا سکتے، لیکن وہ بناتی ہے، اپنا گھر بنا کے وہ اس میں پھیکا رس ڈالتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو میٹھے شہد کی صورت میں تبدیل فرما دیتا ہے، اور وہ راستہ بھی نہیں بھولتی۔ تو یہ اس کو طریقہ کس نے سکھایا؟ جس چھوٹی سی مکھی کے اندر دماغ بھی نہیں ہے۔ تو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ۔ تو یہ جو شہد کی مکھی یہ کمال دکھاتی ہے، اس میں شہد کی مکھی کا کمال نہیں بلکہ رب فرماتا ہے یہ تیرے رب نے اس کو طریقے سکھائے ہیں۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ۔ تو انسان آج دنیا